چلتی کہ بالکل ٹھیک ہے، جو علم ما فوق الاسباب کسی نبی ولی میں مانے وہ مشرک، جی مولوی کہتے ہیں بالکل مشرک، ہاں جی اور جو تصرف ما فوق الاسباب غیر اللہ میں مانے وہ مشرک۔ اچھا ایک مسئلہ اڑا ہوا ہے، جو سما ما فوق الاسباب غیر اللہ میں مانے فروعی مسئلہ ہے، جہاں فتویٰ نہیں لگتا، یہ علماء کا اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سمجھدار لوگ ہو، میری طرف توجہ کرو دیانتداری کے ساتھ۔ پہلی شک ملا مانتا ہے کہ اگر بغیر اسباب کے تصرف غیر اللہ میں مانے تو وہ کیا بن گیا؟ مشرک۔ بولو مشرک۔ اگر ما فوق الاسباب علم غیر اللہ میں مانے تو کیا بن گیا؟ مشرک۔ مشرک۔ اور اگر بغیر اسباب کے سما سننے والی صفت غیر اللہ میں مانے تو کیا بن گیا؟ کٹر مشرک۔ نا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کٹر مشرک۔ میں نے کہا اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے پھر تجھ سے بڑا فرادی کوئی نہیں، پھر تجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں، پھر تو نے مسئلہ الہ کا معنی غلط کیا ہے۔ اگر پہلی شک ٹھیک ہے تو تیسری بھی ٹھیک ہے۔ اگر ما فوق الاسباب غیر اللہ میں تصرف ماننے والا مشرک ہے، علم ماننے والا مشرک ہے، استمداد ما فوق الاسباب وہاں اس کا قائل مشرک ہے، چاہے وہ ما فوق الاسباب کا لفظ کہے نہ کہے، لیکن جہاں اسباب ختم ہو گئے وہ مشرک ہے، پھر ماننا پڑے گا بغیر اسباب کے سما کا قائل بھی کیا ہے؟ مشرک۔ بغیر اسباب کے سننے کا قائل بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کہتے نہیں دیوبندی مشرک بن جائے، ادھر دیوبند بریلی نہیں، ادھر اللہ کا قرآن مقدم ہے، انبیاء کی دعوت مقدم ہے، اور یہ دیوبندی بریلی اہل حدیث تمہارے بنائے ہوئے فرقے ہیں، اور یہ ان کا سارا منشا اور سارا مخرج اور منبع ہندوستان ہے۔ یہاں پر تم نے بیٹھ کے بنائے فلانا دیوبندی ہے، فلانا بریلی ہے، فلانا اہل حدیث ہے، فلانا جماعت سلامی ہے، فلانا، یہ سارے تمہارے بنائے ہوئے فرقے ہیں۔ سنو، لا الہ الا اللہ یہ نبیوں کی دعوت ہے، اور میں الہ کا معنی بیان کر رہا ہوں، اور اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو اس سے ہٹ کے مجھے الہ کا معنی سمجھاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ماننا پڑے گا الہ کون ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ الہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے سنتا ہے، بغیر اسباب کے جانتا ہے۔ یہ صفت امام الانبیاء میں بھی مانے تو مشرک ہے۔ بے شک۔ توجہ ہے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، جب آدمی پہ موت آ جاتی ہے اسباب رہ جاتے ہیں یا منقطع ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ جی موت سے اسباب رہ جاتی ہے۔ نہیں۔ اب کوئی یہاں سے سننے کا قائل ہو یا مدینے میں سننے کا قائل ہو تو یہ تحت الاسباب ہوگا یا فوق الاسباب؟ بولو۔ اس لیے یہاں سے جو سماع کا قائل ہونا وہ بھی مشرک ہے، اور روزے کی جالی پکڑ کے جو سننے کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے۔ مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 1000 تکبے کی چادریں اٹھا، وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بغیر اسباب کے سننا اور جاننا یہ الہ کا خاصہ ہے۔ توجہ ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ اونچا بولو، کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اب جو میں نے بات کی نا، یہی بات حضرت ابراہیم نے سمجھائی۔ قربانی کا فلسفہ سن لیا، حج کا فلسفہ بھی سن لیا، اب ذرا اس امام کا عقیدہ بھی سن لو جس کی سنت پہ حج اور قربانی کرتے ہو۔ وہ امام الناس ہے۔ انی جائلک للناس اماما، للناس اماما، یہ امامت والا مسئلہ بھی آ گیا، للناس اماما۔ اور وہ امامت کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیغمبر بیان کرو کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کی دعوت کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
नबिया, हजरत इब्राहिम सिद्दीक कर नबिया, सरापे सिद्को वफा सिद्दीक कर। सिद्दीक उसको कहती है दिल का भी सच्चा, जुबान का भी सच्चा, अमल का भी सच्चा, किरदार का भी सच्चा, सरापा सिद्क वाला सिद्दीकन नबिया, नबी भी है और सिद्दीक भी है। इज़ काल नबी है, सबसे बड़ी खरखाई अपने बाप को होती है, अपने बाप के साथ हमदर्दी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बकरे ज़बह करने से पहले दिल से पूछना, अगर ये अकीदा है तो कुर्बानी करो, अगर ये अकीदा नहीं तो खुदा की कसम कोई कुर्बानी नहीं। अगर ये अकीदा है तो हज पे जाओ, और अगर ये अकीदा नहीं, हाज शाज नहीं, हाज तो अबू जाल भी कर रहा था, कुर्बानी अबू जाल भी कर रहा था, वो तो अलहाज साहब थे, बड़ी बड़ी हजें की थी, हाजियों का खिदमतगार था। अब सुनो मेरी बात नहीं, हजरत इब्राहिम अपने बाप को मसला बयान कर रहे हैं। ले अबी है या अब्बा थे, ए मेरे प्यारे अब्बा जान। और बाप इमामुल मुशरिकीन है, बहुत बड़ा गदी नशीन है, शिरक के तरीके बताने वाला, बापों को पुकारने की तालीम देने वाला, मुअल्लिमुल मुशरिकीन आज़र उसको बयान कर रहे हैं। कहते हैं मेरा अब्बा लिमा तअबुदु मा ला यस्माओ वला युबसिरो, सारे पढ़ो, मा ला यस्माओ, क्यों इबादत करता है? लिमा ताबुदो, बात वही इला और इबादत की आ गई, क्यों इबादत करता है? मा ला यस्माओ। पहले कि कहां से मसला शुरू किया? समा से शुरू किया, और जिस मसला इला में समा की नफी नहीं ना, वो फराज पे फिर में है, माँ की नफी पे है। मेरा अब्बा जिनको तू पुकारता है, ये सुन